بیٹھ کر ذکر سن کے ثابت کیا منتظرین تھکتے نہیں۔ میری طبیعتوں سے، میرے مزاج سے ماشاءاللہ آپ کا علاقہ بہت زیادہ واقف ہے، کافی زیادہ پڑھے ہیں آپ کے علاقے میں، پیغام بادشاہ کا دیا ہے، تعارف سرکار کا تھوڑا تھوڑا میں کروا چکا ہوں، انہی کے امر سے، انہی کی عطا کردہ توفیق سے۔ امیر المومنین کا ایک چھوٹا سا فرمان جس پہ میں نے گفتگو کرنی ہے، آپ کے خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ کائنات کے محسن نے، مخلوق کا بھلا چاہنے والے نے، مخلوق کے خیر خواہ نے، کائنات کے بلند ترین نے، دلوں کو کعبہ بنانے والوں کے دل میں بیٹھنے والے نے، میں نے کہا تھکے ہوئے تو ہوں گے، کافی ٹائم ہو گیا، تھوڑا سا غور کر لیجئے گا، باقی آپ کا سید جب لفافوں سے بے نیاز ہے تو داد بھی نہیں چاہیے، صرف توجہ چاہوں گا۔ مخلوق کے خیر خواہ نے، مخلوق کے مہربان نے، مخلوق کا بھلا سوچنے والے نے، قیامت تک مخلوق کو مشعل راہ عطا کرنے والے نے، دلوں کو کعبہ بنا کر اپنے آپ کو یعنی آقا کو بٹھانے والوں سے کعبے میں آنے والے نے، بت توڑنے کے لیے احسان فرمایا، ایک فرمان دوسرے فرمان سے بڑھ کے ہے۔ میری خواہش یہ ہے، آئے بیٹھے ہو، کچھ لے کے جاؤ، نعرے تو لگاتے ہی رہتے ہو، گریہ بھی کرتے رہتے ہو، وہ بھی چلتا رہے گا، لیکن اس ذکر میں فکر ضروری ہے۔ بہت شکریہ۔ بادشاہ نے جو فرمان احسان فرمایا، اگر اسی فرمان پہ گھر بیٹھ کے بھی غور کرو گے، بڑے بڑے اسرار ہیں۔ بادشاہ فرماتے ہیں کہ انسان کی اس سے بڑی جہالت کیا ہوگی کہ اس کو اپنی قدر و منزلت کا اندازہ ہی نہ ہو۔ مہربانی، یہی فرمان ہے، لیکن ایک سمندر ہے۔ ایک لفظ ہوتا ہے جہالت، ایک ہوتا ہے جاہلیت، دونوں میں بڑا فرق ہے۔ جاہلیت پاک رسول نے زمانے کے امام کی معرفت حاصل نہ کرنے والوں کے لیے بولا تھا۔ مہربانی، شکریہ سید سردار۔ یعنی جس دور میں خدا نے مخلوق کو بھیجا، اس دور کی حجت کا معرفت نہ ہونا اور دنیا سے چلے جانا جہالت کی موت نہیں، جاہلیت کی موت ہے۔ بڑے تو خیر سے سارے جانتے ہو، میں چاہتا ہوں جو بچے بیٹھے ہیں، جو جوان ہیں، میں تھوڑا سا فرق بتاتا جاؤں۔ بچوں، دوستو، جہالت کا مطلب ہوتا ہے لا علم، انجان۔ جاہلیت کا مطلب ہوتا ہے انکار۔ مہربانی، جاہلیت کا دوسرا مطلب معصوم نے فرمایا کفر، تیسرا مطلب فرمایا شرک۔ یعنی کوئی بھی ہو، کہیں سے ہو، اگر زمانے کے امام کی معرفت کے بغیر مر گیا، کفر کی موت مر گیا، شرک کی موت مر گیا، نفاق کی موت مر گیا۔ میں نہیں کہہ رہا، تمہارے معصوم نے فرمایا، انہی کے کرم کردہ عطا کردہ جملوں کو میں دہرا رہا ہوں۔ یعنی اتنی لازم ہے معرفت جس کے بغیر موت جاہلیت کی موت ہے۔ آؤ ایک جملہ اس پہ عرض کر کے واپس آتا ہوں سرکار کے فرمان پہ۔ وہ کون سی معرفت ہے جس کے بغیر کی موت کفر کی موت ہے؟ وہ کون سی معرفت ہے جس کے بارے میں رسول چاہ رہے تھے کہ مخلوق تک پیغام پہنچے؟ پھر دو لفظ ہیں یہاں پہ بڑے اہم، ایک ہوتا ہے علم، ایک ہوتا ہے عرفان۔ مثلا مجھے اور آپ کو کسی نے گلاس پانی کا دیا، اور فرمائیے گا چند جملے تمہیدی ہے، مجھے اور آپ کو کسی نے گلاس پانی کا دیا، ہم نے پی لیا، پتہ تھا یہ پانی ہے، یہ علم ہے، عرفان نہیں۔
ہم نے کیا کیا؟ پی لیا، ایک اد گھونٹ بچا کے رکھ دیا یا زیادہ سے زیادہ زمین پہ پھینک دیا۔ یہ علم تھا، عرفان نہیں تھا۔ اگر عرفان ہوگا پینے سے پہلے کہیں گے پروردگار جس کا صدقہ پلا رہا ہے پی کے حلال کرنے کی توفیق دے۔ شکر ہے پہنچ گیا۔ مہربانی 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 مہربانی۔ اگر آپ ادھر آ جائیں نا میرے، میں زیارت کرتا رہوں، حضور آپ بھی آ جائیے، مہربانی، بہت شکریہ بہت شکریہ۔ شکر ہے تھوڑا میرے ساتھ چل پڑے ہو۔ پانی کا گلاس آیا، پیا، ایک گھونٹ بچ گیا، چھوڑ دیا یا زیادہ سے زیادہ زمین پہ پھینک دیا۔ یہ علم ہے، عرفان نہیں۔ عرفان یہ ہے کسی کا صدقہ تو مجھ تک آیا نا، اس پانی میں کڑواہٹ نہ ہونا دلیل ہے اس نے ولایت علی قبول کی تھی۔ مہربانی 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 مہربانی، اس کی مہربانی مہربانی۔ حضور میں نے بڑے آسان الفاظ میں آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ اس میں کڑواہٹ کا نہ ہونا دلیل ہے، قبول ولایت کا اثر ہے۔ فوراً خیال آیا اگر پانی نے اپنے اندر کڑواہٹ کو ختم کیا، مٹھاس ولایت علی سے حاصل کی، پھر عرفان یہ ہے اب میں اسے اگر پی رہا ہوں تو مجھے بھی کڑواہٹ نکالنی ہوگی۔ مہربانی، عرفان کے موتی تھے بھائی، بہت شکریہ، مہربانی مہربانی حضور، مہربانی حضور۔ عرفان ہے نا، معرفت ہے نا کہ بھئی اب اگر اس میں مٹھاس ولایت قبول کرنے کی وجہ سے ہے اور یہ پانی کسی کو پلاتے ہوئے یہ نہیں کہتا تو علی کو مانتا نہیں، اس کا کام ہے قربانی دینا، فیصلے کرنا نہیں۔ زومانی میں بات کر گیا، جو پہنچ گئے میں سلام پیش کرتا ہوں۔ فیصلے کرنا نہیں، اس کا کام ہے کسی کو اپنے آپ کو پیش کرنا۔ اس نے ہمیں اپنے آپ کو ہم پہ قربان کرتے ہوئے ہمیں کہا اس کا عرفان بھی حاصل کر۔ پہلا کام یہ کر، محسوس کر وہ کون ہے جس کا صدقہ مجھے پانی ملا۔ یہ میرا حق نہیں تھا، یہ میرا کمال نہیں تھا، یہ کسی کا احسان تھا کہ جس نے مجھ جیسے کو پانی عطا کر دیا۔ کہیں بھی گیا پانی ضرور ملا، یہ کسی کا احسان تھا، یہ میرا کمال نہیں۔ اچھا، دوسری بات مٹھاس تھا، اب مجھے بھی اپنے اندر اس کو لے جانے کے بعد مٹھاس لانا ہے، یہ عرفان ہے۔ اچھا، پھر یہ جگ سے گلاس میں آیا، تھا جگ میں، یعنی 4-6 گلاس تھے، گلاس میں آیا، مجھے بڑے سبق دے گیا۔ کہنے لگا تیری اوقات گلاس جتنی ہے۔ مہربانی، بہت شکریہ۔ تیری ہو گیا، تو ایک میں اور آپ، تیری میری سے مراد ہم، ایک گلاس سے زیادہ پانی تو نہیں پیا جاتا۔ تیری میری اوقات گلاس جتنی ہے، ظرف چھوٹا ہے۔ بہت شکریہ بہت شکریہ، معرفت کی باتیں ہیں، وصول کر رہے، دل کر رہے، اور بھی چند آپ کی جھولیوں میں ڈال جاؤں۔ ظرف چھوٹا ہے، اتنا ہی ہے جتنا گلاس کا ہے۔ آیا ہے کسی مرکز سے، وہاں بہت بہت زیادہ مقدار میں تھا، چلتے چلتے مجھ تک پہنچا۔ یہی پانی جہاں سے میں نے لیا پینے کے لیے، وہ ایک چلتا ہوا دریا تھا، کھالا تھا، جو میرے پینے سے بہت زیادہ تھا۔ میں نے صرف اتنا لیا، صرف اس وجہ سے۔ ظرف پہ بعد میں آتا ہوں، ایک اور عرفان کا موتی ہے، وہ وصول کرو۔ اس کھالے سے جو ہی میں نے پانی لیا، خوشبودار تھا، میٹھا تھا، لیکن مٹھاس اور خوشبو کے پیچھے ایک اور بھی عرفان تھا۔ کیا؟ چلتا پانی تھا، رکا ہوا نہیں تھا۔ مہربانی، بہت شکریہ، معرفت کے موتی ہے، شکریہ حضور، مہربانی حضور، مہربانی۔ رکا ہوا نہیں تھا، چلتا پانی تھا،
اگر رکا ہوا ہوتا یہی پانی پھر خوشبو نہ ہوتی، مٹھاس نہ ہوتی۔ پانی تو نے بڑی مہربانی کی، ہم تو روٹین میں پی کے ڈکار مار لیتے تھے، آج تو نے بتایا سفر میں چلنا ضروری ہے۔ کہاں تیری زندگی میں مٹھاس اور خوشبو کے لیے چلنا ضروری ہے، رکا نہ کر، سمیل ہو جائے گی۔ معرفت والی گفتگو ہے، روٹین کی باتیں کرنے کا نہ میں عادی ہوں نہ میں اپنا نہ قوم کا وقت ضائع کرتا ہوں۔ کوشش ہوتی ہے کچھ سوچیں بلند ہو، صبح سے بیٹھے ہو شام تک، کیسا ذکر رہا؟ کمال، خوبصورت، اور بھائی ہے ہی خوبصورت، فکر کیا لے کے گئے ہو؟ کیونکہ ممبر پہ آنے والوں نے اپنی ذمہ داری محسوس نہیں کی، ان کی نگاہ ہوتی ہے لفافوں پہ۔ ان کو کیا پتا مہدی نے کسی کو کہیں سے بلایا، کسی کو کہیں سے بلایا، کسی کو، ہائے ہائے ہائے، شاباش شاباش صاحب زمان، مہربانی حضور، کسی کو کہاں سے بلائے؟ وہ قریب سے سارے تھوڑے آئے ہو، گاڑیاں کھڑی ہیں، بائکیں کھڑی ہیں، کہاں سے آئے ہو؟ کسی کے مزاج میں تبدیلی ہی نہیں آئی، وہی کہ وہی باہر نکلو، اس کا گلہ اس کی غیبت، اس کا گلہ اس کی غیبت۔ اس مقصد کے لیے تم نہیں بلائے گئے۔ دو مومن کھڑے ہو گئے مجلس کے بعد شام کو، یار ہم نے دیکھا یارو، جب آج گئے اس دفعہ پتہ چلا اس بندے کے پاس تو 70 کلو ہو گیا، پچھلے سال گئے تھے 10 کلے تھے۔ اتنا بڑا ذکر سننے کے بعد پہچان ہی نہیں ہوئی تو گیا کہاں تھا؟ شیعہ بن، کسی کے پاس 70 کلے دعا کر، 70-100 کلہ ہو۔ شیعہ کا ظرف چھوٹا نہیں ہوتا، دنیا میں جلتا وہ ہے جس نے آگے چلنا ہو۔ شاباش شاباش، مہربانی مہربانی۔ مہربانی ہے، باہر کھڑے ہو گئے، وہ یار اگلے دن گئے تھے ادھر گزرے، اس کے باہر ایک بہران کھڑی تھی، آج دیکھیے 6 پراڈو ہے، دعا کر اللہ اسے اور دے۔ تو کیوں جلتا ہے؟ شیعہ کا کام جلنا تو نہیں ہے۔ ہماری گفتگو کے مرکز کیا بن گئے؟ وہ کیا کھاتے ہیں، وہ کیا پیتے ہیں، وہ کہاں جاتے ہیں، وہ کیوں جاتا ہے؟ یہ تمہاری گفتگو کے مرکز نہیں۔ پریشان رہا کرو زندگی میں، ساری زندگی گزر گئی، میں تو کہتا ہوں یہ ہمارے ہیں، انہوں نے نہیں کہا تو ہمارا ہے۔ ادھر کبھی گفتگو ہوئی سوچ ہی نہیں گئی۔ مہربانی یار، مہربانی ماتمی ہو، میں نے کہا ناراض نہ ہو جاؤ کہ سید بات کیا کر گیا۔ پریشان رہے، بہت پریشان، مہربانی پریشان رہے۔ یہ تو نہیں کہا ابھی تک انہوں نے تو ہمارا ہے۔ کوشش تو کروں نا، رو نا رات کو، گریا کروں نا، اپنی خطاؤں کو سامنے رکھوں، عرض کروں گناہ ہو گئے، کہاں جاؤں؟ میں نے ان کو کہہ دیا، انہوں نے مجھے کہہ دیا، واہ واہ واہ، بڑا مومن، بڑا عزادار، بڑا ماتمی۔ ہم نے کہا ہمارے جیسا ہی کوئی نہیں۔ نہ، خدا نے تجھے بہت سارے تحفوں سے نوازا ہے، سنبھال۔ شیعہ وہی ہے جو قدر و قیمت کو جانتا ہو۔ اب نہیں، مجھے پھر واپس آنا پڑے گا۔ بندے کہیں گے شاہ جی الحمدللہ ہم تو 55 کے شیعہ ہیں، بات میں کر دیتا ہوں، فیصلہ تم خود کر لینا۔ معصوم سے کسی نے پوچھا تھا، ایک بندے کو پکڑ کے لائے، سرکار یہ دعویٰ کرتا میں شیعہ ہوں۔ فرمایا نہیں، یہ بیچارہ محب ہے۔ سرکار میرے لیے تو آج پہلی دفعہ یہ بات ہے، محب یہ کوئی اور ہوتے ہیں؟ سرکار میں تو شیعہ سمجھتا تھا۔ فرمایا نہیں، یہ شیعہ نہیں، یہ محب۔ سرکار کریمی فرمایا محب اور شیعہ میں فرق تو بتائے۔ مسکرا کے فرماتے جو ہم سے محبت کرے اسے محب کہتے، جن سے ہم پیار کرے اسے شیعہ کہتے ہیں۔ مہربانی مہربانی بے مہربانی، مہربانی حضور، مہربانی حضور، مہربانی حضور، مہربانی حضور، تھینک یو ویری مچ، تھینک یو ویری مچ۔ جو مہربانی فرما رہے ویل ڈیفائن، شکر گزار، غور فرمایا آپ نے، یہ چیزیں ضروری ہیں، ورنہ زندگیاں پتہ نہیں جا رہی ہیں، گزرتی جا رہی، پتہ نہیں چل رہا، 30 40 50 60 70 80 سال کل کی بات ہے، پتہ ہی نہیں چلے گا، وقت کا اثر ہماری زندگی پہ اتنا ہوگا، اور پھر ایک دن بس چلو بچے ہو، یہی ہوگا نا حضرات۔ ایک ذرا اعلان سنو، فلانا دنیا سے چلا گیا، آپ اعلان کر رہے ہیں جنازے میں دنیا زیادہ ہے،
تاکہ دعا کرنے کے لیے لوگ زیادہ آئے. ممبر پہ اعلان کر کے جا رہا ہوں, مقام شیعہ کو سمجھ, کوئی آئے نہ آئے امام ضرور آئے. شاباش شاباش شاباش, مہربانی. کوئی ہے, بہت شکریہ, مہربانی حضور. کوئی آئے نہ آئے, مہربانی. آپ کی کیا بات ہے, میرے سماعت کی کیا بات ہے؟ کوئی آئے نہ آئے حجت ضرور آئے. ہونا چاہیے نا. بندوں کے سہارے پہ چل رہے ہیں, نہیں سہارا کائنات کا ایک ہی ہے جو ہے ہی کائنات کا سہارا. اس سہارے کو تلاش کر مقام شیعہ پہ پہنچ. اپنے آپ کو بھی کہہ رہا ہوں, آپ کو بھی کہہ رہا ہوں, وقت نہیں ہے, وقت تھوڑا ہے. چھوڑ دیں گلے غیبتیں, ہمیں کیا لگے. اپنے قیمتی الفاظ درود والی زبان برود پہ کیوں ضائع کر دیں. مہربانی 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 مہربانی. بہت شکریہ حضور. درود والی زبان برود بولنے پہ کیوں ضائع کر دیں. جب او جی نہیں شاہ جی وہ 70 کلے زمین ہو گئی, او شاہ جی اس کے پاس 10 پراڈو آ گئے. مجھے اور آپ کو کیا لگے. پھر بھی کوئی کہے کہ نہیں یار ہمارے پاس تو اپنا مکان ہی نہیں ہے, ان کے پاس اتنا کچھ آ گیا. نہ کہہ کر میرے پاس کچھ نہیں, کچھ نہ ہو علی تو ہے نا. مہربانی 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 مہربانی. جہاں تک اپنی ملکیت کی بات ہے, آؤ ممبر پہ اعلان کر کے جا رہا ہوں, پوری کائنات کا کوئی کونا کسی کی ملکیت نہیں, سب رینٹ پہ رہتے ہیں. آئے ہائے ہائے, ایسے ہی ہے نا. مہربانی حضور, سب رینٹ پہ رہتی ہے, ملکیت کسی کی ہے, اسی کی ہے جس کو اس نے 7 زمینیں 7 آسمان, دریا سمندر پانی نمک, کسی کی کیوں وہ اپنا قیمتی وقت ضائع کرے. اور یہ دلیل ہے, موالین حیدر قرار محبان آل محمد دور دور سے آئے بیٹھے ہو, سنبھالو یہ جملہ, یہ دلیل ہے پانی کے کھڑے ہونے کی. یہ ہے سمیل, یہ پسینہ سمیل نہیں, یہ فطرت ہے. تھینک یو ویری مچ. یہ پسینہ فطرت ہے, یہ سمیل نہیں, یہی سمیل ہے. اتنا قیمتی ہو کے بے وقت ہو جانا, کیا ضرورت ہے ہمیں کسی کے بارے میں گفتگو. ہاں ایک ضرورت ہے یار, سناؤ وہ اس بستی میں علم سارے لگے. میری طرف دیکھنا نوجوان دوست, اس بستی میں علم لگے ہیں. پتہ چلا ہے وہ جو علم والا گھر ہے نا, وہاں ایک بچی بیٹھی ہے جس کا جہیز نہیں ہے. پتہ چلا کہیں سے جہیز نہیں ہے. مولا کے چاہنے والوں کا گھر ہے, کوشش کرو چپ کر کے, اس کو نہیں بتانا. 10 15 20 بندے اکٹھے ہوتے ہیں, جو حسب توفیق ہوگا کوشش کرتے اکٹھے کر کے ایک رکشہ ایک پک اپ کر کے وہ کسی کو بھیجو. دروازہ کھٹکھٹا, اس کو کہو یہ تیری بیٹی کا جہیز ہے. وہ کہے گا کس نے دیا, خبردار ہمارا نام نہ لینا, کہنا مہدی نے بھیجا ہے. مہربانی 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 حضور, مہربانی حضور, مہربانی حضور, مہربانی. آپ کی کیا بات ہے, آپ کی کیا بات ہے, آپ کی محبتوں کی کیا, آپ کی محبتوں کی کیا بات ہے. مہربانی گفتگو کر, یہ بہت شکریہ حضور. گفتگو کیجئے یہ بجائے اس کے جس کا سر اور پاؤں نہیں, الٹا نقصان ہے. میں آپ کو آج ایک روحانی عرفانی بات بتاؤں. خدا کی قسم, جب کسی کی غیبت اور گلہ کرتے ہو نا, اپنے پاس جو تمہارے سٹاک ہوتا ہے نا, نیکیاں اچھے عمل, وہ اس کو دے دیتے ہو. نفس صرف خوش ہوتا ہے ہم نے 4 منٹ 4 گھنٹے بیٹھ کے گلے کر لیے. نہ, علی والے کا یہ مزاج نہیں. علی والی کا مزاج یہی, علی والوں کا مل بیٹھے, ایک دوسرے سے پوچھے کیسی گزر رہی ہے, کوئی تنگی تو نہیں. آپ کی مرضی ہے یار, آپ کی مہربانی یار. سخت بات تھی لیکن مہربانی آپ نے قبول فرمائی. کوئی پریشانی تو نہیں نا, کوئی مسئلہ تو نہیں, اگر ہے تو بتا, ہم تیرے بھائی ہیں, ہم مومن پہ حق ہے تیرا خیال کریں. بتا
شب و روز کیسے گزر رہے؟ دوسرا مومن کہے یار بس شکر ہے، اللہ کا شکر ہے، لیکن بس وہ مسئلہ ایک بڑا ہے۔ پہلا مومن کہے یار ویسے کسی سے میں نے سنا تھا جہاں شکر ہو وہاں شکوہ نہیں ہوتا۔ معیار تو مہربانی حضور، معیار تو یہی ہے نا، معیار تو یہی ہے، جہاں شکر ہو وہاں شکوہ نہیں ہوتا، شکر ہے تو پھر شکر ہے۔ اور جہاں تک یہ بات ہے کوئی تجھے تنگ کرتا ہے کوئی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، تو بے وارث توڑا ہے۔ بچھا علم عباس کے نیچے مصلی، پڑھ 2 رکعت ہدیہ امام زمان، سرکار کے خدمت میں عرض کر اے آقا مکرم، اے شہنشاہ معظم، تیری ریت میں سے ایک انتہائی کمزور بندہ تیری خدمت میں عرض کرتا ہے، تیری بہت شکریہ حضور، بہت شکریہ حضور، فرمارے سرگوشی تیری ریت میں ایک اور ہے جس کو تیری سمجھ نہیں آئی، تنگ بڑا کرتا ہے، اگر اس کے تنگ کرنے میں تو راضی ہے۔ جس لیول پہ میں بات کھڑا کر رہا ہوں یہ لیول تھوڑا سا اونچا ہے، ذہن بلند کرو یار۔ اگر اس کے تنگ کرنے میں تو راضی ہے تو سرکار پھر مجھے ہمت دے۔ نہیں 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 نہیں، میں یہاں روک کے آپ کی خدمت میں سرکار کا صدقہ ایک بات عرض کرتا ہوں، سنبھالو تو عرض کروں۔ میں یہ دیکھ لو پیٹرول میں اپنا لگا کے آتا ہوں، قیمتی باتیں ہیں ضائع نہ کرنا، روٹین والا نہ سمجھنا۔ تھک جاؤ مجھے اشارہ کر دینا سید بس ہم تھک گئے، میں چلا جاؤں گا، سنتے رہو گے، میں حاضر ہوں۔ مہربانی مہربانی، تھوڑا سا فرق محسوس ہو نا، ایک بندہ بغیر پیسے کے آتا نہیں، ایک بندہ امام کے لیے آیا بیٹھا ہے، اس کا مطلب فرق تو ہے نا۔ کچھ دینے آیا ہوں، سنبھالو، زندگی میں کام آئے گا، تحفہ دے رہو آپ نے، بسم اللہ کا یہ آپ کا حق ہے میں آپ کو دوں، کوشش کر مومن کہلوا کے مومن پہ پہرا دے۔ مہربانی مہربانی، کوشش کر، مہربانی، مومن کہلوا کے لفظ مومن پہ پہرا دے۔ کہو گے سید کیا پہرا دوں؟ اگر تو چاہتا ہے کہ تو مومن کہلوائے پھر کوشش کر امتحانوں کے لیے ریڈی رہے۔ مہربانی مہربانی، مومن کے لیے اس دنیا میں سکھ نہیں ہے، مومن بھی بہت شکریہ، مومن بھی کہلوائے اور سکھ بھی تلاش کرے، یہ جوڑ نہیں۔ فرماتے ہیں ہم تمہیں آزمائیں گے۔ ایک اور آج پتے کی بات بتا جو، یہ جو کڑوا پھل آتا ہے نا خود دیتے ہیں، نہیں نہیں، بندہ حیران ہو گئے، قسم سلطان کی یہ خود دیتے ہیں۔ مہربانی، اگر کڑوا پھل کھاتے ہوئے تھو کا ارادہ ہو جائے پھر سوچا ضرور کرو کہ میٹھا کھاتے ہوئے یاد کیوں نہیں کرتے۔ مہربانی مہربانی، خدا کی قسم ہمیں ان چیزوں سے گزارا جائے گا۔ محبت علی کا تو معیار ہی کچھ اور ہے، یہاں تو کھجوروں کو پانی پلانا پڑتا ہے۔ نہیں 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 نہیں، آخری بندے تک میں ایک جملہ عرض کرنے لگا ہوں، اللہ کرے کھجوروں کو پانی پلانا سمجھ آ جائے، ورنہ جو قوم منتیں مانتی ہے ان کو کیا پتا میسم کون ہوتا ہے۔ میں بات کر گیا ہوں بہت بڑی، اگر سمجھ آ جائے تو بسم اللہ۔ مہربانی بابا جی، ناراض تو نہیں ہوگا اس جملے پہ؟ جو قوم منتیں مانتی ہو ان کو کیا پتا میں سمجھتا مار کون ہے۔ جو قوم منتیں، اچھا جی بندے کہیں گے سید ممبر پہ آ کے منت پہ فتویٰ دے گیا، میں کون ہوں؟ کوئی مفتی ہوں؟ میں تو گزارش کر رہا ہوں غور و فکر کر۔ ویسے آپس کی بات ہے، اگر اکیلا بیٹھ کے سوچے نا تو فتری جھولی میں ڈال رہا ہوں۔ منت وہ مانے جو نیا نیا مذہب حقہ پہ آئے، اس کا یقین بڑھ جائے، تاکہ اس کا کام ہو، یقین بڑھ جائے۔ یقین والا آل محمد کو 1 سال کا ٹائم دے اچھا نہیں لگتا۔ بہت شکریہ، گہری بات تھی، مہربانی مہربانی۔
میں شکر گزار ہوں بھائی، آپ نے غور فرمایا، میں شکر گزار ہوں. نیا نیا مذہب حقہ پہ آنے والا منت مانے اچھا لگتا ہے تاکہ اس کا یقین اس مقدس گھرانے پہ پختہ ہو جائے. جو پہلے یقین والا ہو وہ کہتا پھرے میرا کام ہوگا تو میں دوں گا. اب میں تجھے معصوم کے فرمان سے شیعہ کی دوسری تعریف سناؤں. پوچھا گیا مولا شیعہ کی کوئی اور تعریف؟ فرمایا جو ہماری رضا پہ راضی ہو. مہربانی 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 مہربانی. رضا پہ راضی ہو، بڑا مشکل ہے ان کی رضا پہ راضی رہنا. بس میں ایک چھوٹا سا ان کی رضا کے حوالے سے ایک چھوٹا سا واقعہ آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں اور میں بات مکمل کروں جو میں نے شروع کی تھی. ان کا صدقہ کھڑا پانی یاد ہے نا؟ ہم سے چاہیے، ہم سے اسی چیز پہ گفتگو کرنے کے لیے صرف پانی کا عرفان ہی دیکھ لیجیے. حضور ہم نے تو اس کو روٹین کا اور اپنا حق سمجھا ہوا ہے، ہمارا حق نہیں ہے، یہ کسی کا احسان ہے. مہربانی حضور مہربانی، یہ کسی کی عطا ہے، کسی کا احسان ہے، کسی کی شفقت ہے، کسی کی مہربانی ہے. اچھا میں تھوڑی سی میں جوان بچوں کو دوستوں کو میں تھوڑا سا متوجہ کرانا چاہ رہا ہوں. چلتے پانی میں اور کھڑے پانی میں فرق کیا ہے؟ چلتا پانی پینے کے کام، چلتا پانی کئی معاملات میں استعمال ہوتا ہے. وضو بھائی ماشاءاللہ خوبصورت بات کی. کھڑا پانی کئی دنوں کا کھڑا ہو سمیل ہو جاتی ہے. کیوں؟ وہی پانی نہیں ہے، سفر رک گیا. مہربانی مہربانی مہربانی. سفر رک گیا، سفر کے رکنے کی وجہ سے سمیل آ گئی. اس کی سمیل اور ہماری سمیل میں فرق ہے. ہماری سمیل میں پھر دوہرا رہا ہوں پسینہ نہیں. سید میرا ٹائم کھلا ہے نا؟ مہربانی. پیٹرول حلال تو کر جاؤ نا. امام المنتظر یا امام المنتظر یا امام المنتظر یا وارث خون حسین یا وارث خون عباس ایمان ناز قرآن ہاتھ بلند کرو نعرہ حیدری. آپ نے میری اتنی تعریف کی ممبر پہ کھڑے ہو کر آپ چلے گئے. آپ ادھر آئے نا میرے سامنے، ادھر ہیں جی. اچھا 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 جی بسم اللہ. میں پیغام پورا پہنچا لوں، پیغام پورا. اب آپ نے جانا نہیں، میں جتنی تعریفیں کر لی میں نے کہا پتہ نہیں مجھے کب سے جانتے ہیں. اچھا تعریف ہماری نہ کیا کرو. اچھا فیس بک پہ دیکھا ہے ہم ویسے اہم ہی جھلے سے لوگ ہیں اور چاہتے ہیں اشتہار میں نام بڑا ہو، تصویر بڑی ہو تاکہ میں لوگوں کے سامنے بڑا بڑا بن جاؤں. نہ دنیا کے سامنے بڑا نہ بن. آج یہ تجھے اٹھائیں گے کل گرا دیں گے. مہربانی مہربانی مہربانی. ایسے ہی ہے. بہت شکریہ حضور، بہت شکریہ. آپ کی کیا بات ہے. مہربانی. آج اٹھائیں گے کل گرا دیں گے. آؤ میں نسخہ بتاؤں. عشق کر اس گھر سے لالچ نکال، کیونکہ جب بھی تو کربلا سے صدیوں بعد صدیوں پہلے کبھی بھی کربلا سے پوچھے گا کربلا تیرا نچوڑ کیا ہے، کربلا ایک ہی بات کہے گی میں لالچی کو قبول نہیں کرتی. مہربانی یار پوری علمی مہربانی مہربانی. کبھی پوچھو کربلا سے کربلا بتا تیرا نتیجہ کیا ہے، ہر طرف سے ہر رخ سے یہی کہتی ہوئی نظر آئے گی
کر لیں کر لیں کر لیں کر لیں، کوئی بات نہیں، کر لیں کر لیں، ٹائم کی سیٹنگ ہے۔ دیکھو بات سنیں، میں جب تک چھوڑوں گا نہیں اس وقت تک تو میرا خیال ہے اس لیے تھوڑا انتظار کرو، خیر ہوگی انشاءاللہ۔ بھائی آئے بیٹھے سارے پڑھیں گے سرکار کا صدقہ۔ میں لالچی کو قبول نہیں کرتی، میں لالچی کو قبول، لو جی یہ جملہ لوح دل پہ بھی لکھ لو، امام بارگاہ لکھوا بھی دو کہ سید آیا تھا اور یہ کہہ گیا میں لالچی کو قبول نہیں کرتی۔ ہو سکتے میرے خطاب کے بعد میرے سید کو کوئی کہے بخاری صاحب کو بلا لیا، ٹھیک ہے وہ نہیں لیتا، اس کی اپنی مرضی ہے، لیکن ہمیں تو پریشان کر کے چلے گئے، ہم نے تو نماز پڑھی اور کوئی لالچ نہ کریں، جنت کی تو ہم کرتے ہی ہیں نا، روزہ رکھے جنت، نماز پڑھے جنت، پرسے کرے جنت، عزاداریاں کرے جنت۔ اعلان کر کے جا رہا ہوں، کمال معیار پہ آ، کربلا سمجھ سن سن کے سن نہ ہو، اگر سن سن کے سن نہ ہوا تو پھر کربلا سے پوچھنا کربلا کیا اور کچھ نہیں لالچ میں جنت کی لالچ کر سکتا ہوں؟ کربلا کہے گی شیعہ بن۔ کربلا وہ کون ہوتے ہیں؟ کربلا کہے گی شیعہ جنت مانگتے نہیں بانٹتے ہیں۔ مہربانی مہربانی حضور، مہربانی حضور۔ شیعہ جنت مانگتے نہیں، شیعہ تو بانٹتے ہیں۔ آئے ہائے، اس کا مطلب ایک ہی جملہ ہے، سنبھال کے رکھنا، کربلا لالچی کو قبول۔ چلو بات سے بات نکل ہی آئی، میں واپس آتا ہوں پانی کی طرف، رک کوئی بات کی طرف، اور ایک واقعہ بھی میں نے پڑھنا ہے سرکار کا صدقہ۔ ایک بات سے بات آ گئی، ہو سکتا ہے میرے خطاب کے بعد گفتگو یہ شروع ہو جائے، چلو اور کوئی لالچ نہیں، کم از کم سید سے یہی پوچھ لیتے، سید کربلا جاتے تو ہیں ہم، کفن تو لے آئے نا۔ مشورہ دے رہا ہوں، کربلا لالچی کو قبول نہیں کرتی، کربلا جا کفن نہ ڈھونڈ، کربلا جا تبرک نہ تلاش کر، مشورہ دے رہا ہوں، باقی تیری اپنی مرضی، کربلا جا خاک۔ مہربانی حضور، اور مہربانی حضور، مہربانی حضور، اور مہربانی حضور، اور والا مزاج لے کے آ۔ ہو سکتا ہے میرے خطاب کے بعد میرے سید کو کہیں آپ نے اتنی محبت سے سید کا سارا دن میں انتظار کروایا اور آخر میں ہم نے تو کفن لے کے رکھے، سید پریشان کر کے چلا گیا، کیا وہاں جا کے کفن نہ لے؟ کیا مرنے کے بعد کفن نہ پہنے؟ ممبر پہ اعلان کر کے جا رہا ہوں، کربلا کا کفن وہ ڈھونڈے جس کو مرنے کے بعد بخشش کا شک ہو۔ اچھا لگے تو بولیے گا، نہیں تو آپ کی مرضی، جس کو دنیا سے جانے کے بعد بخشش کا شک ہو، یا فرما دیا مما تعالی حب آل محمد ماتا شہیدہ۔ بہت شکریہ حضور۔ اچھا نہیں بات علمی کر جاتے ہیں، چلو دوسری بعد میں میرے سید کو پریشان نہ کرے نا لوگ کہ ممبر پہ بخاری صاحب کو بلا تو لیا، یہ تو کفن سے بھی منع کر گئے۔ میں منع نہیں کر رہا، میں گزارش کر رہا ہوں، کربلا جاؤ، ہور والا مزاج لے کے آؤ، فضا والی کیفیت لے کے۔ فتویٰ نہ لگا دینا، میں بات ابھی کرنے لگا ہوں۔ آپ سے لے کر بھائی صاحب بڑی محبت فرما رہے تھے، خاموش ہو گئے، میرے خیال ہے میں ان کا ٹائم تو نہیں پڑھ رہا۔ اچھا مہربانی، مولا سلامت رکھے، بہت بہت شکریہ حضور۔ میں بات ایک اور عرض کرتا جو بعد میں کوئی فتویٰ نہ آ جائے سوشل میڈیا پہ، اسد بخاری ممبر پہ آ کے 5 اپریل فتویٰ دے گیا، بھائی میں مفتی نہیں، گزارش کر رہا ہوں، ابھی نہیں سمجھ آئی علمی دلیل، کتاب کی ضمانت میری، معصوم نے فرمایا ہے ہو ہمارا، دنیا کے جس کونے میں دفن ہو گھبرائے نہیں، اٹھے گا کربلا سے۔ بہت شکریہ، میں نے کہا بعد میں بندے یہ بات نہ کر، بندے یہ نہ کہیں سید کہہ گیا آیا۔ آپ کی کیا بات ہے؟ مہربانی حضور۔ اب جس نے اٹھنا ہی کربلا سے ہو وہ بھی کفن ڈھونڈتا رہے نہ، کربلا جاؤ، ہور والا مزاج لے کے آؤ، جانے سے پہلے کئی دن کھانا پینا کم کر دو۔ مشورہ دے رہا ہوں، ساری خاک شفا ہے۔ میں اسی پہ گفتگو کی، بات بڑی طویل نکل جانی ہے۔ آداب کربلا معرفت والے کیا ہے؟
دل تو کرتا ہے نا، معرفت والے کیا ہے. پھر کبھی انشاءاللہ عرض کروں گا. گھبرا تو نہیں گئے؟ کربلا 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 لالچی کو اگر فرض کرو ہم لالچ سے نکل آئے تو پھر ہماری کیفیت کیا ہوگی؟ ممبر کی عظمت کی قسم ہم چلتے پانی کی طرح خوشبودار ہو جائیں گے اگر لالچ سے نکل آئے. جیسے ہم کہاں گئے تھے؟ میں مجلس پہ گیا تھا. لالچ ہے، اس کو بدلو. کہاں گئے تھے؟ مولا نے بلایا تھا. بے شاباش، بے شاباش، بے شاباش. میں کہاں گیا تھا؟ میری کیا اوقات تھی؟ مجھے بلایا گیا تھا، مجھے اس قابل بنایا اس کریم گھرانے نے. امام بارگاہ تو نے بنوایا؟ نہیں، میں کہاں بنوا سکتا تھا، میں کو پیچھے سے لایا. ان کا کرم ہے جنہوں نے اپنے نام کا صدقہ قبول کر کے اپنا گھر بنوا لیا. میری تو کوئی اوقات ہی نہیں. جو بندہ خود کچھ کہہ کے کرنے کی یا دکھانے کی کوشش کر رہا ہو نا، لالچ ہوتی ہے. مثلا ہم میں سے کسی نے کہا میں نہیں کیا، ہم چاہ رہے ہوتے کہیں نہ کہیں لالچ ہے، یہ کہیں واہ واہ بڑی گل ہے یار. میں مشورہ دے رہا تھا، اگر بات بھولی نہ ہو تو میں واپس آتا اسی جملے پہ. میں عرض کر رہا تھا مقام کمال حاصل کر، چھوڑ دے بڑی تصویریں بڑے نام. بلکہ سید یہ آپ کی ڈیوٹی ہے، اب جو بھی بانی آپ کو ملے اس کو کہو کوئی ضرورت نہیں کسی کے بڑے بڑے نام دینے کی، آدھے اشتہار پہ نام بقیت اللہ کے دو. بہت ہو گئی بندوں کی بڑا بڑا بننے کی کوشش. آدھے اشتہار پہ نام دو، خلیفۃ الرحمن، بقیت اللہ العظم، آیت اللہ العظمى، شریک القرآن، مظہر لیوان، صاحب العصر والامر زمان. لکھواؤ لقب، آدھے اشتہار پہ چھوٹے چھوٹے نام. نہیں آتے تو ہم نہ آئے. راضی مولا کو کرنا یہ ٹرینڈ چینج کرو. کتنا چھوٹا سا لکھا ہوتا ہے زیر سرپرستی قائم عالم ہم. جو اس در کے منگتے ہیں ان کے نام اتنے بڑے. زیادتی ہے نا. بھی مہربانی یہ ٹرینڈ بدلو، آدھے اشتہار پہ سرکار کے القاب چھپواؤ، چھوٹے چھوٹے نام لکھوا دو، اتنا کافی ہے. اچھا ایک تجربہ کر کے اور بھی دیکھ لینا. نیچے لکھواؤ پورے پاکستان کے علماء، خطباء، واعظین، ذاکرین سب کو دعوت دی جاتی ہے. بہترین نظر اللہ نیاز حسین، نیاز کھلاؤں گا، فیس کوشش کرنا حسین سے لینا، وہ رکھتا کسی کرے. مہربانی یار، مہربانی یار، مہربانی. آپ کی کیا آپ کی کیا بات ہے؟ یا علی یا علی یا علی یا علی. بھائی مہربانی یار، آپ نے میری تجویز پہ اتنی حوصلہ افزائی فرمائی، میں آپ کا شکر گزار ہوں. ہیں جی چلو کوئی نہیں، بسم اللہ. میرے سے بھائی ناراض ہی نہ ہو جائے نا. حضرت بخاری 19 سال سے جی انشاءاللہ آہستہ آہستہ سب کو سمجھ آئے گی. جن کے لیے اکٹھا کر رہے ہیں آج سانس نکل گئے، انہوں نے کہنا ہے اٹھاؤ میت، نہلاؤ میت، جنازہ حاضر میت، دفناؤ میت، میت 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 کہہ کے چھوڑ کے چلے جائیں گے. جن کے لیے اکٹھا کر رہے ہیں یہی کہیں ہیں جی. نام بدل جائے گا حضور. شاباش، اٹھاؤ میت، نہلاؤ. ہاں ویسا بن جیسا وہ چاہتی ہے، سارے میت میت کہہ کے چلے جائیں. گھبرانا یہ ہے جو قبر میں بھی آئیں گے، قبر پہ بھی آئیں گے. میں اور پہ سمجھ گیا ہوں، میں شکر گزار ہوں یار. آپ کی کیا بات، آپ کی کیا بات. قبر مہربانی، قبر میں بھی. میں نے کہا بندوں کے سامنے بڑا بننا ہم چھوڑ دینا. ہمیں معصوم نے بڑا کرم فرما کے ایک کلیہ دیا ہے. فرمایا ہمیں راضی کر، ہماری رضا پہ راضی رہے. تیرا نام زمین پہ نہیں ہوگا، آسمان پہ بہت ہوگا.
کیا خیال ہے کہاں مشہور ہونا چاہیے؟ حضور میں فرض کرو میں ہوں، میں آپ کی بات ہی نہیں کرتا، آج میں نے ان کو کہہ دیا واہ 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 واہ، کل کو ان کی مجھے مہربانی یار ہو گیا ساؤنڈ سسٹم ٹھیک؟ بھئی آپ کی کیا بات ہے؟ لو جی 2 جملے میں نے اور کہنی ہیں، پھر ایک واقعہ اور 2 جملے مصائب اور یاد عبادت جی۔ اتنی روشنی دے رہا ہوں یہ تو سنبھالو اس میں ہی تمہارے سوال کا جواب چھپا ہے، یہ جواب دینے کے لیے اور بہت ہے، کیونکہ آپ پوچھ رہے ہو جمعہ کے بارے میں آپ کو یہی کہوں گا جمعہ تیرے اور میرے زمانے کے امام کا نام ہے۔ مہربانی کسی دن مہربانی کسی دن جمعے والے دن، بہت شکریہ، کسی دن جمعے والے دن آیا اور یاد کرائے گا جمعے پہ ہی بات کروں گا کم از کم۔ مہربانی شاباش، بڑا پیارا جملہ انہوں نے فرمایا، وڈی عید ہے، ایسے ہی ہے۔ ویسے ہی علی تیرے کیا کہنے ہیں، آپ ہر لمحے وڈی عید کرانا چاہتے ہو؟ بندے نے کہا شاہ جی تو نے کیسے کہہ دیا ممبر پہ کھڑے ہو کے؟ فرمایا جس نے گناہ نہ کیا اس کے لیے ہر وقت عید ہے۔ ہائے 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 ہائے، مہربانی 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 مہربانی۔ لو جی دو سمیل سن لو کھڑے پانی کی، یعنی ہمارے سفر کے رکنے کی، بڑے قیمتی ہیں، اور ایک چھوٹا سا واقعہ ہے۔ پہلی میں نے بتایا آپ کی خدمت میں نہیں، یہ میں سمیل ہے، میں نہیں۔ دوسری سمیل ایک آدھ اور بتاؤں گا، اگر آپ کا دل چاہا تو 3-4 اور بتاؤں گا، اگر آپ کی طبیعت تیار ہو گئی تو 12 پورے کروں گا۔ دوسری، بہت شکریہ بہت شکریہ حیدری۔ دوسری سمیل سنبھالو، دوسری سمیل کھڑے پانی کی، یہ جو میں نے عرض کی ہے گلہ غیبت، یہ سمیل ہے، اس سے نکلو۔ تیسری سمیل سنبھالو، قیمتی ہے، یہ آنکھیں کسی کی امانت ہے، جو کسی کی امانت میں خیانت کرے وہ امین نہیں خائن ہوتا ہے۔ نہیں میں چھوٹی سی ایک مثال دیتا ہوں، میں آ رہا تھا بچے کے ساتھ، وہ گاڑی چلا رہا تھا، چلتے چلتے بچے نے کہا شاہ جی وہ دیکھنا وہ کون جا رہی ہے۔ میں نے کہا مثال دے رہا ہوں، صاحب الزمان کا بڑا کرم ہے، وہ کون جا رہی ہے؟ میں نے کہا بیٹا ٹائم نہیں، آگے کوئی ہمارا انتظار کر رہا ہے۔ اللہ کرے میں سمجھا پاؤں، اپنے اوپر مثال رکھی ہے کوئی ناراض نہ ہو جائے۔ میں نے کہا نہیں یار ہمارے پاس ٹائم نہیں، جلدی چلو، ٹائم نہیں بیٹا، گاڑی دوڑاؤ، لیٹ ہو گئے، جلدی چلو، ادھر ادھر دیکھنا نہیں۔ ایک ساتھ اور بچہ بیٹھا تھا، کہنے لگا سید کوئی خاص بات ہے؟ میں نے کہا بیٹا یہ آنکھیں کسی کی امانت ہے۔ کہنے لگے امانت کس کے لیے ہے؟ میں نے کہا صبح شام علم دیکھتے ہیں نا۔ بہت شکریہ، قرآن کی زیارت کرتے ہیں نا؟ کہ لگے جی خاک شفا دیکھتے ہیں؟ میں نے کہا جی یہ اور باتیں خاک شفا پہ ہم غور نہیں کرتے، ادھر ادھر کر کے پھینک دیتے ہیں۔ کبھی کوئی غور کرے معرفت کی انک لگا کے تو اس کو پتہ چلے جہاں حسین ہے وہاں ہو رہے۔ اللہ اکبر، مہربانی، جہاں حسین ہے وہاں مرتجز کا خون ہے۔ نہیں
کوئی بندہ ہو یہاں جو سید کو کہے کہ سید کیسا بھائی بلا لیا میں پریشان کر کے چلا گیا. کئی لاکھ فنار بھی ہوئے تھے کربلا میں. سید کہتے جہاں حسین وہاں ہے وہاں مرتجز کا خون ہے. کتنے لاکھ فنار ہوئے تھے, ان کا خون کہاں گیا؟ اہل سنت کی کتاب سے بتاتا ہوں, ایک سنی لکھتا اپنی کتاب میں, کربلا وہ کمال ہے جو قبولی حلالی کو کرتی ہے. باقیوں کو قبول ہی نہیں کرتے. کوشش کر, مہربانی حضور بات رہ نہ جائے, کوشش کر, امین بن, خائن نہ بن. یہ آنکھیں تیرے پاس قیمتی موتی ہے. کیونکہ حضور میں ایک تحفہ آپ کی نظر کرنے لگا ہوں, بڑا گہرا تحفہ ہے. شیعہ قبر میں یا محشر میں کاش کہنے والوں میں نہیں. کاش میں کر لیتا, کاش مجھے دنیا میں دوبارہ لوٹایا جائے. شاباش شاباش, جو پہنچ گئے ہو سلام ہے. جن کی امانت ہے سنبھال کے رکھو. دیکھو نا کتنے خوش نصیب ہیں, صبح شام علم کی زیارت نصیب ہے. گھر سے باہر نکلتے خیر سے علم, گاڑیوں پہ راستے میں علم, جہاں ملے جھک جاتے ہیں. چلو میں سید کے پاس سے ہی آیا ہوں, ایک چھوٹی سی علم پہ بات عرض کر دوں تاکہ مقام شیعہ اور بلند ہو جائے. ہے اجازت؟ یہ بسم اللہ تھوڑی آئی ہے. اچھا ذاکر صاحب آپ نے بھی غور فرمانا ہے. مجھے بھائی ہے نا, ہاں ہاں اگر غیر سید ہیں تو میں ان کا باپ ہوں. بہت شکریہ, سنبھالیے گا. میں سید کے پاس آیا, یہ لے تو مجھے سیدھا امام بارگاہ ہے. فرض کرو یہ مجھے گھر لے گئے, مجھے کہنے لگے شاہ جی آئیے گھر چلیں اور سیدھا چھت پہ چلے. میں نے کہا شاہ جی کوئی خاص بات ہے؟ کہنے لگے علامہ عباس کا سلام کرانا ہے. گھر پہ لے گئے, دل خوش ہو گیا, دل ٹھنڈا ہوا. بڑا خوبصورت علم تھا. میں نے دیکھا, سلام کیا. میں نے کہا سید یہ وہی علم ہے جو سرکار وفا کے ہاتھ میں کربلا میں تھا؟ کہنے لگے نہیں بخاری صاحب یہ وہ نہیں, اس کو غازی سے نسبت ہے. شیعہ اس کے بعد میں کیا پڑھوں؟ کوشش کرنا یہ جملہ غور فرمانا. کہنے لگے اس کو عباس سے نسبت ہے. میں نے کہا شاہ جی میں ممبر پہ 2 سوال کروں گا. کہنے لگے جی بسم اللہ آپ کو اجازت ہے, بے شک میرے سے سوال کیجئے گا. میں سوال کرنے لگا ہوں, سید بڑا خوبصورت علم لگایا, زمین پہ کیوں نہیں لگایا؟ کہنے لگے وفادار کی نشانی ہے, بلند ہونی چاہیے. مہربانی مہربانی, اس میں بھی بڑی گہری بات تھی. وفادار کی نشانی بلند ہو, وفادار کی نشانی. شکریہ, اکیلے بیٹھ کے سوچیے گا میں کہہ کے آ گیا ہوں. لو جی دوسرا سوال میں نے سید سے کیا, سید اگر واقعتاً حقیقتاً یہ وہ نہیں ہے جو سرکار وفا کے ہاتھ میں تھا تو پھر یہ کہاں سے بنوایا؟ کہنے لگے شاہ جی گیا تھا میں پنڈی بھٹیاں, یہاں مرکز بھی ہیں, علم بکتے بھی ہیں. میں گیا تھا پنڈی بھٹیاں, وہاں سے میں نے سٹیل کی دکان سے ایک سٹیل کا پائپ لیا. پھر میں کپڑے کی دکان پہ گیا, وہاں سے فریرہ لیا. میں نے گھر آ کے وضو کرا کے گھر والوں کو فریرہ کٹوا کے سلوایا, چھت پہ لگوا دیا. میں نے کہا اچھا 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 یہ پنڈی بھٹیاں کی بانس ہے, پنڈی بھٹیاں کا کپڑا ہے. کہنے لگے جی پنڈی بھٹیاں کا پائپ ہے اور پنڈی بھٹیاں کا کپڑا ہے. میں نے کہا واہ غازی تیری نسبت پنڈی بھٹیاں کے پائپ کو کتنا بلند کر دیتی. جملہ میں